اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون فيا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ ہود کی آیت نمبر 28 اور 29 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے تیسرے رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے جا کر بتایا کہ میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں تاکہ تم بہتر ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، عذاب سے ڈرو اور ایمان لے آؤ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو، نہ کسی جاندار کی، نہ کسی بے جان کی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ قیامت کا دن جو بڑا دن ہے، دردناک عذاب والا دن ہے، اس دن تم پر عذاب نہ آ جائے۔ تو سردار قوم کے بولے، وہ کافر تھے، ہم تو آپ کو اپنے جیسا بشری دیکھتے ہیں۔ کافروں کے سرداروں نے نبی سے کہا، اپنے جیسا بشری آپ کو ہم جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں وہ بڑے ذلیل قسم کے لوگ ہیں، بالکل کم تر درجے کے لوگ ہیں، بغیر دیکھے سوچے سمجھے آپ کی پیروی کرنی شروع کر چکے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نبی نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو نہیں بھیجا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب آپ نے جواب دیا، فرمایا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم ذرا غور تو کرو، توجہ تو کرو کہ اگر میں حق پر ہوں اور مجھے میرے رب نے جو دلیل دی ہے، ثبوت دیا ہے، نبوت مجھے عطا کی ہے، اگر میں اس پر چل رہا ہوں اور اس نے مجھے اپنی خاص رحمت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، لیکن امیت علیکم، تمہارے اوپر یہ بات چھپی رہی، تم اس سے اندھے رہے، تمہیں پتہ نہ چلا کہ میں نبی ہوں، نہ تم نے مانا۔ اگر ایسا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم زبردستی ایمان تمہارے اوپر تھوپ دیں گے، لگا دیں گے، جبکہ تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو؟ ایسا تو نہیں ہونا۔ سمجھو گے، مانو گے، ایمان لاؤ گے، پھر ایمان والے ہو جاؤ گے تو فائدہ پاؤ گے۔ تو یہ تو ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ زبردستی ایمان تم پر تھوپ دینا ہے، تمہیں تمہارے ساتھ جڑ دینا ہے، مر دینا ہے تمہارے اوپر۔ پھر یہ بھی سنو کہ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، دوسری بات یہ دیکھو کہ میں جو تمہیں تبلیغ حق کر رہا ہوں، اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، سختیاں برداشت کر رہا ہوں، اس کے بدل تم سے کوئی مال تو نہیں مانگ رہا جس پر تمہیں کوئی پریشانی ہو کہ یہ ہم سے مال مانگنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، نبی بنایا ہے، پیغام دیا ہے، حکم دیا ہے تمہیں تبلیغ کرنے کا، اس کا اجر و ثواب بھی وہ دے گا، تم تو نہیں دے سکتے، نہ تم سے مانگتا ہوں، نہ تم سے لینا ہے۔ لیکن تم کہہ رہے ہو نا کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، عزت والے نہیں ہیں، جو مسلمان ہوئے ہیں، انہیں وہ ایمان لانے کی وجہ سے تم سے بہتر ہیں۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا،
میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں پیچھے نہیں ہٹاؤں گا اپنے آپ سے، ان سے دور نہیں۔ تم کہتے ہو یہ آپ کے پاس نہ بیٹھے پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں، ہم آپ کے پاس تب بیٹھیں گے اگر یہ نہ بیٹھیں غریب مسکین لوگ جن کے کپڑوں سے بو آتی ہے پسینے کی۔ میں نہیں، ان کو میں پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ وہ ایمان والے ہیں، اللہ کے قریب بھی، میرے قریب بھی معزز ہیں۔ انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور تم رب سے دور رہنے والے ہو۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، تم ہمیں کہتے ہو ایمان لانے والوں کہتے ہو کہ یہ اچھا نہیں کر رہے، یہ اچھے نہیں ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو، تم جاہل ہو، اس بات کو سمجھتے نہیں ہو کہ حق کیا ہے اور حق کا فائدہ کیا ہے، اور ان کو ایمان لانے والوں کو تم اچھا نہیں سمجھ رہے، حالانکہ وہ تم سے بہت اچھے ہیں۔ تمہاری جہالت کی وجہ سے یہ تم ایسا کر رہے ہو، ورنہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، میرے ساتھیوں کو ایمان نصیب کیا ہے، میرے ساتھ ان کو اللہ کریم نے میرا صحابی بنایا ہے، یہ سارے شان والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور تم ذلیل اور ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک عالم عزیز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔